حضرت پہ خدائے ازلی لکھا ہے، دائی دائی پہ محمد و علی لکھا ہے، سبز پھولوں پہ حسن اور علی اور زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، شاہست حسین ہر شاہست حسین، دین است حسین دین بنا است، سردار لگا دست دست لبی حقا کے بنا لا الہ الا حسین صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على خير خلقه الأجمعين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والأحسان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. تمام تعریف اس رب العزت کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وقت جیسا نعمت کو نوازا اور نعمت دینے کے بعد ہمیں وہ عقل اور شعور بھی عطا فرمائے کہ اس وقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور صرف ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ میں ہم نے ارشاد فرمایا تھا پچھلی مجلس میں کہ ہم کو کریٹ کرنے کے بعد ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں ایک یوزر مینول دیا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، ہمیں ہیلپ لائن دیا جو شہادہ ہے، صرف ایک نہیں ہے، بس ہمیں ڈائل کرنا ہے، بس ہمیں صحیح نمبر ڈائل کرنا ہے اور کامیابی تک پہنچنا ہے. اور ایسی چیز ہے یہ وقت کہ جن کو خدا خود قرآن میں اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس کا قسم کھا رہے ہیں یہ کہہ کے والعصر. اب اس کا میننگ جو جہاں پہ دھاگا کھینچ کے نکالے، بٹ جو منتظری ہے، جو انتظاری ہے، ان کو سمجھ میں اتنا آ گیا کہ ہم نے جب ہیلپ لائن ڈائل کیا تو پتہ چلا 14 ہیلپ لائن تو وہی ہے جو پردہ غیب میں ہے. سلام السلام یا امام یا امام. اور عزیزان محترم اس ہیلپ لائن تک پہنچنے کے لیے ہی اللہ نے قرآن اور اہل بیت جیسے نعمت اور رحمت نوازا.
انسان اللهم صل على محمد وآل محمد وجهه. لہذا عزیزان محترم، آج انسان کی بھاگدوڑی یہی ایک چیز ہے، یہی ایک چیز میں ہم بھاگدوڑی کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. کون ہے جس کو سکسیس نہیں چاہیے؟ سب کو سکسیس چاہیے، اور سکسیس پانے کے لیے سب یہاں سے وہاں دوڑتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں وہ ایک چیز میں جس کو ہم سکسیس کہتے ہیں، کامیابی، کامرانیاں، جو بھی آپ کہیں، مگر پوری دنیا میں، پورے دنیا کے انسان جس میں عقل اور شعور ہے وہ سکسیس کے پیچھے جاتا ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سکسیس کس کے پیچھے دوڑتا ہے. عزیزان محترم، عزاداران سیدہ فاطمہ الزہرا، اس بزم میں جو انسان آتا ہے وہی ہوتا ہے جن کو سکسیس کا اصل معنی پتہ چلا. دیکھیں عزیزان محترم، جتنا بڑا ہمارے لائف میں گولز ہوں گے اتنا بڑا ہمارا مقصد ہوگا. ٹیک فار ایگزامپل، ایک ڈاکٹر ہوا، ایک ڈاکٹر کو جتنی عزت ملے گی اتنی ایک ایڈمنسٹریٹر کو عزت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ہم نے بٹھا دیا ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے. ہر انسان اپنے پروفیشن میں، ہر انسان کو اللہ نے ایک خصوصیت دیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے. اگر میں ڈرا کر سکتی ہوں تو میں شاعری نہیں لکھ پاؤں گی، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سیکریٹری کبھی نہیں ہو پائے گا، اگر کوئی کارڈیولوجسٹ ہے تو وہ کبھی ENT نہیں ہو پائے گا. اور عزیزان محترم، ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہے میں بھی ڈاکٹر، میں بھی ٹیچر، میں بھی سیکریٹری، میں بھی ایڈمنسٹریٹر، میں بھی ایڈوکیٹ. سارے کے سارے پروفیشنز ایک بندے میں تو نہیں ہوتے. لہٰذا جتنا بڑا گول اتنا بڑا آپ کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اور آپ کون سی چیز میں گول ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے تو ارشاد فرما دیا ان کے یوزر مینول میں کہ ہم نے خلق کیا انسان کو سوائے وہ عبادت کرے. اور پچھلی مجلس میں ہم نے یہ کہا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لیعبدون کا اصل میننگ، اصل تفسیر ہوتا ہے لیعرفون، مطلب معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا. اب انسان کو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا وہ پرواز ہوتا ہے، جتنے زیادہ وہ پہچانتا ہے. اور رسول نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو انسان جان جائے کہ وہ کتنا حقیر ہے وہ جانے گا اس کا رب کتنا عظیم ہے. جب انسان جان جائے کہ میں کتنا ناچیز ہوں تب انسان جانے گا کہ رب سب چیز ہے. جب انسان جانے کہ میں فانی ہوں تب وہ جانے گا کہ رب باقی ہے. تو اس کا مقصد بھی ایسا انتخاب کرے گا کہ جو باقی کی طرف جائے اور نہ کہ فانی ہو، کہ جس طرح میں فانی ہوں تو میں ایسے کام کروں جو مجھے دنیا میں ہی کام آئے اور میرے خاتمہ کے ساتھ ساتھ میں میرے سارے محنت بھی ختم ہو جائے. تو پھر وہ اعلیٰ ترین قسم کے ہائیسٹ لیول آف بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ہم کو اللہ نے یہ عقل دیا ہے. اس عقل سے ہم بڑے بڑے چیز کروا لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، مگر جو سریع رضا ہے ان کو ہم خوش نہیں کر پائے تو کیا فائدہ رہا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ کیا فائدہ ان آنکھوں کا، کیا فائدہ ان آنکھوں کا رہ جاتا ذرا سوچو، ان آنکھوں میں گھر مولا کی غمخواری نہ ہوتی. کیا فائدہ؟ پھر ہم پیدا ہوتے ہیں تب
اگر بچہ روتا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا مار کے رلا دیتے ہیں کہ بیٹا رو، تو پتہ چلے کہ سانسیں کھلی اور زندگی ملی. لہٰذا پتہ چلا کہ رونا زندگی ہے اور نہ رونا موت ہے. جو انسان روتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ ہمارے آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کے آنکھ خشک ہو گئے ہیں وہ سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اور جس کا دل سخت ہو گیا ہے وہ فزیکلی بھلے بلڈ پمپ کرتا ہوگا مگر ان ایکچوئل سینس وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا دل ختم ہو چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وابصارہم. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کی عقل میں چیزیں آتی ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان ایکشنز نہیں کر پا رہا ہے. اور علم حاصل کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی کرتا ہے. آج ایک ایسی سائنٹسٹ بھی علم حاصل کرتا ہے، تو اس کا علم اس کو کہاں پہ لے کے گیا؟ اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہوا جاہل، جس کو ہم کہتے ہیں the ignorant educated. پڑھا لکھا ہوا جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو علم حاصل تو کر لیتا ہے مگر علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ علم حاصل کر لیتا ہے، وہ یونیورس کو پھر پوچھتا ہے، کہتا ہے وی آسک فرام دی یونیورس. یونیورس کو کریٹ کس نے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری، کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایپس کو کریٹ کیا، پھر بندروں سے انسان بن گئے. بھئی یہ کوئی آئی فون یا سیمسنگ نہیں ہے کہ پرانے ماڈل سے نیا ماڈل آئے گا. جو بندہ آدم سے کریٹ ہوا، بلکہ بہار الانوار میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا نبی آدم ہے نا وہ 10واں آدم ہے، اس سے پہلے 10 پہلے آدم تھے. اور یہ بہار الانوار والیوم 1 میں ہے. علامہ محمد باقر المجلسی نے لکھا ہے کہ اس آدم سے پہلے 10 آدم تھے، مگر سب کے آنکھ ادھر ہی تھے، کان ادھر ہی تھے، ناک ادھر ہی تھے، شکل ایسا ہی تھا کہ جس طرح پہلے کا تھا اور جس طرح آخر پیدا ہونے والا کا ہوگا. لہٰذا یہ مین ایوولو فرام ایپس اور بگ بینگ تھیوری اور یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ ہم اور آپ کو مقصد سے ہٹانے کے لیے. مگر اگر ہم ہیلپ لائن کو چوز کرتے ہیں اور اس ہیلپ لائن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے بعد نہج البلاغہ جیسے کتابیں ہیں، صحیفہ سجادیہ جیسے کتابیں ہیں، مسندیں ہیں، صحیفہ ہیں، اور ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں خطبہ فدق. آج کے زمانے میں جب آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کو کمپریس کرنا ہے. آپ سب ویزا اپلائی کرتے تو آپ کو کہاں جاتا ہے؟ آپ کا فوٹوگراف اپلوڈ کرو مگر لیس دین 100 کلو بائٹس. ہمارا فوٹو ہوتا ہے 1 میگا بائٹ. ہم میگا بائٹ کو کلو بائٹ میں کیسے کر لیتے ہیں؟ اس کو کمپریشن کہتے ہیں، کمپریس کر لیتے ہیں. اور جب کمپریس کرتے ہیں اس کو کچھ چیزیں کو ساتھ میں ملا کے جو کہتے ہیں، تو ہم علی والے ضرور ہیں. منبر سلونی پہ ہمارے مولا گئے تھے اور کہا تھا مجھ سے پوچھو. تو اگر ہم آج کے زمانے میں رہتے تو تھوڑی ٹیکنیکلٹیز بھی ہم سیکھیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بیوقوف نہ لگے. آج کے زمانے میں درود پڑھ دیجیے محمد والی. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یا تو ہم باتیں کریں یا تو آپ باتیں کریں، کیونکہ دونوں باتیں کریں گے تو دیوار کے علاوہ کوئی اور نہیں سنے گا. معذرت کے ساتھ. 21st سینچری میں جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں
تو آج کے زمانے کے ٹیکنیکلٹیز بھی اگر ہم ایک یہاں سے اٹھ کے نکلیں گے نا تو ہمیں پھر کچھ کمپیوٹرز کا سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہم کئی دفعہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بات کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم وی اسٹے ود دا ٹائمز. ایسا نہ ہو کہ علی والے صرف نام میں رہ جائے مگر علم میں ایک دم زیرو ہو. سو لہٰذا آپ کے ڈیٹا کو جب آپ کمپریس کر دو گے اور اتنے سارے فائلز ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں زپ فائل, وہی ZIP والا زپ. ہم کہیں گے خطبہ فدقیہ ایک تمام زپ فائل ہے جس میں آپ کو پورے کے پورے اصول دین آئے گا, پورے کے پورے فروع دین آئے گا. اور آپ اگر اس کو دیکھیں گے, خطبہ فدق کو بیان کرنے کے لیے اتنا وقت چاہیے کہ عشرہ کی مجلس بھی کم پڑ جاتی ہے, پوری زندگی نکل جائے گی. اور جس طرح آپ پوری زندگی قرآن پڑھتے جائیں گے اور الگ الگ نئے نئے نقطے نکالیں گے, بس اسی طرح سیدہ زہرا جو ہے نا وہ چلتی پھرتی قرآن ہے. سیدہ زہرا نے عمل کیا اور وہاں پہ قرآن کی آیت آئی. لہٰذا ہم پوچھیں گے کہ قرآن سیدہ کے محتاج ہے یا سیدہ قرآن کے محتاج ہے؟ کیونکہ میں نے تو جب قرآن دیکھا, میں نے جب قرآن کو دیکھا تو دیکھا سیدہ تحت الکساء آئی تب آیت نازل ہوئی. میں نے دیکھا سیدہ نے 3 دن کا رفاقہ رکھا, روزہ رکھا, اور سیدہ کے گھرانے نے روٹی دی تب سورۃ الدہر نازل ہوئی. سیدہ والے میدان غدیر میں پہنچے تو الیوم اکملت کی آیتیں نازل ہوئی. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عمل کر رہے ہیں, سیدہ کا شوہر زکوٰۃ دے رہے ہیں, رکوع کی حالت میں تو آیت نازل ہوتی ہے. تو ہم تو جہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سیدہ کے محتاج ہے, اور یہی سیدہ کے جن کے لیے خدا نے خود کہا کہ یہ پہچان ہے کس کی, یہ کری ہے کس کی, یہ حجت ہے کس کی. رسالت اور امامت کے درمیان اگر کوئی کمپلیشن ہے, ایک فل سٹاپ ہے, ایک کنٹینیویشن ہے, فل سٹاپ فار رسالہ اینڈ بگننگ پوائنٹ آف امامہ. کہتے ہیں نا کہ ایوری اینڈ ہیز اے نیو بگننگ. تو جب رسالہ ختم ہوئی, نبوت ختم ہوئی, تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ جو فل سٹاپ پوائنٹ جو ہے, یہ جو سیمی کولن بولو, فل سٹاپ بولو, کوما بولو, جو بھی آپ کہیں, یہ جو بیٹنگ پوائنٹ جو ہے دونوں کا, اسی کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. اور انہوں نے اپنے خطبہ فدقیہ میں جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے سیدہ زہرا نے, یہ آپ کا ہوم ورک, آپ جا کر خطبہ فدقیہ کو کھول کے دیکھو. اگر آپ کو اس میں پورے قرآن نظر نہیں آیا, کمپریس پورا قرآن اس میں سمیٹا ہوا نظر آئے گا, بلکہ پورا نہج البلاغہ اس میں سمیٹا ہوا نظر آئے گا, آپ کو پورا صحیفہ سجادیہ اس میں سمیٹا ہوا نظر آئے گا. اور جتنے بھی صحیفہ ہے, سارے کے سارے صحیفہ جو ہے, سارے کے سارے اصول دین جو ہے, جس طرح بی بی توحید کی باتیں کر رہے ہیں, عدالت اور نبوت اور قیامت کی باتیں کر رہے ہیں, اور امامت کا جس طرح دلیلیں پیش کر رہے ہیں, اور پھر باقی جو فروع دین میں جو اعمال ہے اس کے لیے جو کیسے بی بی ارشاد فرما رہے ہیں اشارتاً, اس میں پورا خطبہ فدقیہ میں ہے. ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم کھول کے دیکھیں کہ بی بی نے ہم کو کس چیز, کون سا سونا دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں, اور بس اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ کا دربار میں جانا 4 گھنٹے کھڑا ہونا ایک جگہ, اور باقی اہل بیت کے قربانیاں ایک جگہ. کیونکہ اگر ایک جینٹس جو ہے نا گھر سے جب نکلتے ہیں تو ان کا تو کام ہے گھر سے نکلنا, مگر ایک خاتون وہ بھی با پردہ, وہ بھی زینت پردہ, وہ بھی جو بیوی پردہ سکھا رہی ہے وہ گھر سے باہر نکلے, تو ہم پوچھیں گے ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی سیدہ پر کہ سیدہ فاطمہ, زہرا, طاہرہ, ام ابیہا, راضیہ, مرضیہ, بطول, کون سی ضرورت تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے, اور وہ بھی اندرونی کا دروازہ سے نہیں بلکہ مرکزی دروازے سے.
ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی بی بی پر؟ تو عزیزان محترم، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اہل بیت نے کتنے قربانیاں دی ہے، تو ہمیں اس مقصد اہل بیت، مقصد حیات اہل بیت کو اپنانا چاہیے۔ امام زمانہ کا دن ہے، نام عمل امام زمانہ کے پاس گئے ہیں، اپنے اپنے محاسبہ کرے اور بولے آج ہم نے مولا کو کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے، کیا پیش کر رہے ہیں مولا کو۔ کیا مولا نہیں تڑپتے کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ ملاقات کرے؟ مولا کتنا تنہا ہے، وہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان فرمائیں گے۔ اور ان مقصد میں آج کے زمانے میں ہم کو جتنا روڈ بلاکس مل رہے ہیں اور اس روڈ بلاکس کو ہم کس طرح اوورکم کر سکتے ہیں، وہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ۔ بلکہ عزیزان محترم، جب اللہ کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، تو خسارہ ہی تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت اور قرآن ہونے کے باوجود ہم ان تک پہنچ نہ پائے۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں وہ ورک کرنا ہے جس ورک ہمیں اہل بیت تک پہنچائے اور امام کا ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مگر شب جمعہ امام زمانہ کربلا ہوتے، لہذا ہم بھی ہمارے دلوں کو کربلا طرف روانہ کریں، آنکھیں بند کر کے محسوس کریں کہ ہم کربلا میں ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ شدید طرف سے حسین کی آواز بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ میرے سلام ہو مدینے کے اس گلیوں پر کہ جس گلی پہ رسول خدا ایک دروازے پہ 6 ماہ تک سلام کرتے رہے۔ میرے سلام ہو اس جلتے ہوئے دروازے پر کہ جو دروازے کے پیچھے پھول سی زہرا کھڑی تھی، جن کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ زہرا باقی کی زندگی تک تصویر نہ اٹھا پائی۔ میرے سلام ہو اس کیفیت پہ کہ جہاں پہ فاتح خیبر ہونے کے باوجود، فاتح خیبر ہونے کے باوجود علی غسل خانے سے چیخ مارتے ہیں، پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زہرا کے پہلو ٹوٹے تھے، زہرا نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ایک ایرانی ڈاکٹر تھا، وہ مجمع میں بیٹھا رہا تھا، مجلس میں اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، پوچھا گیا تو فرمانے لگا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے اتنا پتا ہے کہ انسان کی جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، اس کو ہلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان محترم سنیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے پورے بدن میں جتنے بھی ہڈیاں ہیں، ہلنے سے ذرا سے بھی ہلنے سے درد ہوتا ہے، تو سن لیجئے پھسلیاں وہ ایسی ہڈیاں ہیں کہ جنہوں کے سانس لینے سے بھی ہلتے ہیں۔ زہرا ٹوٹی
ولا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا